السلام علیکم، میرا نام سیدہ کومل رضوی ہے اور آج ہم لے رہے ہیں نور قرآن کی 14th کلاس۔ ہم نے گزشتہ کلاسوں میں آپ کو مد پڑھایا تھا کہ مد کو کیسے کھینچا جاتا ہے، مد کہاں پہ آتا ہے۔ آج ہم پڑھائیں گے آپ کو نون ساکن یا تنوین کے احکام۔ نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن نارملی کہیں بھی آئے، اسٹارٹ میں، اینڈنگ میں یا مڈ میں، اس پہ قاعدہ لگتا ہے، پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تنوین کیا ہے؟ ایک نئی چیز آپ کو پتہ چلے گی۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش کو، اسے تنوین کہا جاتا ہے۔ اب تنوین کو نون ساکن کے ساتھ کیوں کنسیڈر کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ تنوین میں نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے میں اگر پڑھوں بن، اگر میں اس بن کو کھولوں گی، اس کی پروننسیشن کیا ہوگی؟ بن۔ بن کو میں کھولوں، بے نون زبر بن، یہ رہا نون ساکن، اس میں چھپا ہوا ہے۔ بے نون زیر بن، اس کو میں کھولوں تو اس میں بھی نون ساکن چھپا ہوا ہے، یہ رہا، ٹھیک ہے۔ بے دو پیش بن، اس میں بھی نون ساکن چھپا ہوا ہے، یہ رہا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تنوین اور نون ساکن کو ایک ساتھ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ مطلب جہاں پہ جو نون ساکن کے احکام ہیں وہی تنوین کے احکام، یہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ 4 احکام ہیں نون ساکن کے۔ کون کون سے 4 احکام ہیں نون ساکن اور تنوین کے؟ ٹھیک ہے، کون کون سے 4 احکام ہیں؟ پہلا اظہار، الف ضوئے ہا را، اظہار۔ دوسرا اقلاب، تیسرا ادغام اور چوتھا اخفا۔ تینوں بہت آسان ہیں، چاروں بہت آسان ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو سکھائیں گے اظہار۔ اظہار کیا ہوتا ہے؟ اظہار میں کہیں بھی نون ساکن آئے یا تنوین آئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آ جائیں حروف حلقی۔ اب یہ حروف حلقی کیا ہیں؟ انہیں سمجھ لیتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ حمزہ، ہا، خا، عین، غین، ٹھیک ہے۔ 1 2 3 4 5 6۔ یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، یہ 2 بہن بھائی، یہ 2 بہن بھائی، یہ حروف حلقے حلق سے نکلتے ہیں دونوں، حلق کے ابتدائی حصے سے، ٹھیک ہے، ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حروف حلقی میں سے کوئی بھی ایک لفظ آ جائے تو نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ اظہار مطلب سمپل طریقے سے پڑھیں گے، نارمل طریقے سے، ٹھیک ہے، سمپل پڑھیں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ جیسے اب اگر ہم ایک مثال لیتے ہیں، مطلب جو اس کا مخرج ہے اس سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے، مخرج سے ادا کریں گے کس کو؟ جو نون ساکن کے بعد آئے گا۔ مطلب جیسے ہم مثال لیتے ہیں ان، عم، تا، ان، نون کو بالکل نارمل طریقے سے ادا کریں گے۔ ان، نون کا اظہار مطلب ظاہر کرنا۔ ان عم تا، ان عم تا، کچھ نہیں کیا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، فقط نون کو ادا کیا۔ انعمت
انعمت. اس کے علاوہ دیگر مثالیں، اس کے علاوہ یہ بھی مثال بن سکتی ہے عنہم. اچھا، یہ ایک لفظ میں بھی آ سکتا ہے اور دو لفظوں کے درمیان بھی آ سکتا ہے، جیسے من عبادی، من عبادی، من عبادی. اب نون اس حرف کے لاسٹ میں ہے اور اس کے بعد حروف حلقے آ رہے ہیں، تو ہم یہاں پر اظہار کریں گے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ نون ساکن کا اظہار. اسی طرح سے یہ 3 مثالیں ہو گئی. اس کے بعد آپ مثالیں نکالیں گے. نون ساکن آئے گا یا پھر تنوین. میں چاہ رہی ہوں ایک تنوین کی مثال بھی بتاؤں آپ کو. ایک مثال نون ساکن کی تنوین کے ساتھ یہ بن سکتی ہے شیئن. یہ بہت آئی ہے غریب. قرآن پاک میں بہت ہے یہ شیئن. علیم، علیمن کر لیں، پھر یہاں پہ اسٹاپ کر لیں، مرضی ہے. شیئن علیم. اب یہاں پہ کیا ہے؟ تنوین. ٹھیک ہے، اس تنوین میں اظہار ہوگا. ان کی جو ساؤنڈ ہے وہی نکلے گی. شیئن علیم. یہ آیا حروف حلقی. شیئن علیم. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسرا ہم جو پڑھیں گے اظہار کے بعد، دوسرا قاعدہ ہم نون ساکن کا پڑھیں گے. ایک ہے قاعدہ اقلاب. نون ساکن کا ہی قاعدہ، نون ساکن تنوین. ٹھیک ہے. دوسرا قاعدہ اس کا اقلاب. یہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی کبھی نوٹ کیا ہوگا قرآن پاک میں ایک چھوٹا سا میم بنا ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا. مطلب فرض کریں نارمل سائز یہ میم کا، لیکن وہ کبھی کبھی الفاظوں کے اوپر، لفظ کے اوپر بنا ہوتا ہے چھوٹا سا میم. یہی اقلاب ہے. ٹھیک ہے. ہندوستان اور پاکستان میں جو خط عثمانی پڑھا جاتا ہے اس میں یہ لگا ہوتا ہے چھوٹا سا میم. یہ جہاں بھی آتا ہے وہاں اقلاب ہوتا ہے. عموماً آپ ایران یا عراق جائیں گے، وہاں کے قرآن اٹھائیں گے تو وہاں نہیں ملے گا، کیونکہ وہ عربی رسم الخط کے اوپر بنائے جاتے ہیں، تو وہاں پہ یہ میم آپ کو نہیں ملے کیونکہ ان کی مادری زبان ہے. لیکن ہم لوگ کی مادری زبان نہیں، ہماری آسانی کے لیے یہ میم بنایا جاتا ہے. اب یہ میم کیوں بنایا جاتا ہے؟ ساری کہانی یہی ہے. میم کیوں بنایا جاتا ہے؟ فارمولہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر بے آ جائے، ٹھیک ہے، اور بے بھی کیسا ہو؟ بے ہونا چاہیے حرکت والا، نوٹ ساکن. صحیح. حرکت والا بے آ جائے تو پھر اقلاب ہوگا. اب اقلاب کیا ہے؟ یہ نون یا پھر تنوین کس میں چینج ہو جاتا ہے؟ میم میں. لیکن کمپلیٹلی نہیں. ایسے آواز نکلتی ہے جیسے ہونٹوں کے درمیان جب میم ہم پڑھتے ہیں تو میم میں ہمارے ہونٹ کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک دم ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں. ٹھیک، یہ ہونٹ ہمارے جڑ گئے، یہ ہم نے میم پڑھا. لیکن جب ہم اقلاب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہونٹ اتنی سی ہماری جگہ کھلی رہے گی، بالکل باریک سی. اتنی کہ ہماری ٹیچر ایک مثال دے، اتنی اقلاب جب کرتے ہیں تو ہونٹ کے درمیان میں سے ایک ورق گزر جائے، بس اتنی جگہ. ٹھیک ہے. اتنا ہمارا میم ادا ہوگا، مطلب مکمل نہیں کہہ لیں آپ، 95% میم ادا ہوگا. اب کیسے ادا ہوگا؟ جب ہم یہ مثال پڑھیں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ کیسے ادا ہوگا. جیسے مثال ہے علی من. ٹھیک ہے. اب علیمن کے بعد آ گیا بی ذا تی. یہ آ گیا تنوین.
جو ہمیں چاہیے تھا، اور یہ آ گیا با۔ اب آپ غور کریے گا، جہاں بھی یہ لکھا ہوگا وہاں پہ چھوٹا سا بے بنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ سنیے گا۔ علیم بذات اس کو ہم یہاں پہ علیم، یہاں پہ ہم 2 ٹچ کے برابر اسے ٹائم دیں گے، ہونٹوں کو ملائیں گے لیکن اتنا کہ کاغذ کا ورق نکل جائے، بالکل نہیں ملائیں گے۔ دوسرا کیا چیز؟ ناک سے آواز نکالنے کی کوشش کریں گے۔ علیم بذات علیم بذات، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال ہمیں اردو میں بھی ملتی ہے۔ اردو میں ہم جب پڑھتے ہیں ممبر، ہم ایسے پڑھتے ہیں ممبر، اصل لفظ یہ نہیں ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ ممبر، یہ ہے اصل لفظ، ہم نے اس کو خراب کر کے ممبر کر دیا ہے۔ اچھا، یہ بھی جب آئے گا تو آپ اس کو ایسے دیکھیں گے، میم بنا ہوا ہوگا۔ اصل لفظ کیا ہے؟ ممبر، ممبر۔ نون ادا نہیں ہوتا، نون ہو جاتا ہے ختم۔ نون کسے بدل جاتا ہے؟ میم میں۔ نون بدل جائے گا یا تنوین بدل جائے گی، تنوین میں جو نون چھپا ہے وہ بدل جائے گی کس میں؟ میم میں، اور پھر اس کے بعد بادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ممبر نہیں، ممبر۔ اسی طرح سے اگر ہم ایک اور مثال لیں، انبیاء، ہم اس کو پڑھتے ہیں کیا؟ انبیاء، صحیح لکھا ہے؟ ہاں، نون ساکن، انبیاء، نون ساکن کے بعد کیا حرکت والا بے ہے۔ اب یہاں آپ نوٹ کریں گے ایک چھوٹا سا میم بنا ہوگا، کیوں؟ اس نون کو میم میں چینج کرنے کے لیے، انبیاء، یہ کس میں چینج ہو گیا؟ انبیاء۔ لیکن بالکل ہمیں میم میں چینج نہیں کرنا، ہمیں آدھا میم ادا کرنا ہے، سمجھے؟ انبیاء۔ جب ہم اپنے ہونٹ بند کر لیں گے تو پھر آواز کہاں سے نکلے گی؟ ہماری ناک میں سے، انبیاء، ٹھیک ہے؟ اور اس کی مثالیں، اس کی ایک مثال اور میں بتاؤں آپ کو جو بہت یوز ہوتی ہے قرآن کے اندر، میم بعدی۔ اب یہ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اس کو میں تھوڑا الگ لکھوں، من بعد۔ اب یہاں پہ بھی ہم غور کریں گے، جہاں یہ مثال لکھی ہوگی وہاں چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوگا، من بعد، من بعد۔ اب ہم نے اسے مم بھی نہیں پڑھا، ہم نے اسے یوں بھی نہیں پڑھا مم، ہم نے اسے من بھی نہیں پڑھا، ہم نے اسے کیا پڑھا؟ من بعد، من بعد، ٹھیک ہے؟ 5 مثالیں آپ اخلاق کی نکالیں گے اور 5 مثالیں آپ اظہار کی نکالیں گے، اور ان کی تلاوت کر کے پھر آپ سینڈ کریں گے، صحیح؟ یہ آپ کو ہوم ورک ہے آج کا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ ناصر۔